الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم پہلے تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی لکیریں بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ اسٹیج پر تشریف فرما آج کے اس مبارک پروگرام کے صدر محترم حضرت مولانا آفاق سبحانی صاحب مدظلہ العالی، اسی طریقے پر ہمارے رفیق جناب مفتی جان نثار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور اسٹیج میں تشریف فرما ہے ایڈوکیٹ جناب غفران جمالی صاحب، اور جامعہ اشرف العلوم رحمان گنج کے محتمم حضرت مولانا نفیس احمد صاحب۔ یہ پروگرام بہت ہی مبارک پروگرام ہے۔ جو سامنے ہمارے 4 طالب علم بیٹھے ہیں، آج وہ اپنا قرآن کریم کا آخری سبق سنائیں گے۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، بسالے جو اپنے سینے میں اس کے 30 پارے کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ آج یہ آپ کے سامنے حافظ قرآن ہوں گے۔ حافظ قرآن کی اتنے فضائل ہے، آپ سنتے بھی آ رہے ہیں اور سنیں گے بھی انشاءاللہ۔ میں 2-3 بات یہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 18,000 قسم کے مخلوقات پیدا کی، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتوں میں نور کا مادہ نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جناتوں میں آگ کا مادہ زیادہ ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں میں مٹی کا مادہ زیادہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ بنا دیا۔ تو اس مٹی کے پتلے میں کیا خاصیت ہے، کیا سرخاب پر لگا ہوا ہے کہ پیدا ہوتے ہی سب سے اعلیٰ اور افضل بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے پوچھا کہ فرشتوں، میں دنیا میں ایک اور مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ، یہ جو مخلوق آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں یہ دنیا میں جا کر کیا کام کرے گی؟ تو کتابوں میں آتا ہے، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ مخلوق جو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں دنیا میں جا کر کے اچھے کام بھی کرے گی اور برے کام بھی کرے گی، خون و فساد بھی مچائے گی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو دنیا میں جا کر کے خون فساد بھی کرے گا اور اچھے کام بھی کرے گی؟ جبکہ ہم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تعریف اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا سوال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اس میں روح ڈالی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں
بسنے والی تمام چیزوں کا علم سکھلا دیا. ساری چیزوں کا علم حضرت آدم کو آپ نے سکھلا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کون سی چیز کس کام کے لیے ہے, کیا خاصیت ہے. چنانچہ ایک دن تمام فرشتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پھر کہا کہ فرشتوں فلاں چیز کا نام بتلاؤ, فلاں چیز اس کام کے لیے اس کی خاصیت کیا ہے بتلاؤ. فرشتوں کو تو معلوم نہیں تھا, لا علمی کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ یا اللہ ہم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے حجت تام کرتے ہوئے حضرت آدم سے کہا یا آدم وانبئہم باسمائہم, کہ آدم تمام چیزوں کے نام گناؤ. چنانچہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ جو کہ پہلے سے لا دیے تھے ساری چیزوں کا نام بتلا دیے اور کیا خاصیت ہے وہ بھی بتلا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں میں نہیں کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو حضرت آدم کو, انسان کو جو فضیلت ملی وہ صرف اور صرف علم کی بنیاد پر ملی. آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم سے دوری کا ہے اور اس کا سب سے بڑا حل تعلیم اور ایجوکیشن سے جڑنا ہے. اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں, دنیا میں ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو علم سے جڑنا پڑے گا. جب تک تعلیم نہیں دیں گے اپنے بچوں کو اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے. آج ہم اصلاح معاشرہ کا جلسہ کرتے ہیں, کتنا بھی کر لیجیے آپ, لیکن اگر آپ اصلاح معاشرہ کے لیے کمیٹی بناتے ہیں, جلسہ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں اور اس طرف فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے کیسے جوڑیں, تو آپ کتنا ہی اصلاح معاشرہ کا جلسہ کر لیں آپ کامیاب نہیں ہوں گے, اچھا معاشرہ نہیں بنے گا. اگر اچھا معاشرہ اور اچھا سوسائٹی بنانا ہے تو اپنے بچوں کو تعلیم سے جڑنا پڑے گا. جزیرۃ العرب جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا وہ ایسا علاقہ تھا, دنیا کی ساری گندگیاں اس میں پائی جاتی تھی. اس وقت دنیا دو حصوں میں تقسیم تھا, ایک قیصر دوسرا کسریٰ کے تھے. دو حکومتیں سپر پاور طاقت تھی, لیکن جزیرۃ العرب کو کوئی اپنی حکومت میں لینے کو تیار نہیں تھا, صرف اس لیے کہ جزیرۃ العرب میں اتنی گندگیاں پائی جاتی تھی کہ نہ قیصر اپنے ماتحت میں لینا چاہتا تھا نہ کسریٰ اپنے ماتحت میں لینا چاہتا تھا. لیکن اسی مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آنے کے بعد یہ نہیں کہا کسی کو کہ تم چوری کرتے ہو چوری کی سزا یہ ہے, تم زنا کرتے ہو زنا کی سزا یہ ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق, اے لوگوں تعلیم سے جڑو, ایجوکیشن سے جڑو اور اپنے بچوں کو تعلیم دو. کسی برائی کو برائی بتلا کر ہم چاہیں گے اس کو روک دیں گے تو یہ مشکل ہے, لیکن اس برائی کی اس کو تعلیم دے دیں گے تو بہت ممکن ہے کہ اس برائی سے وہ بچ جائے گا. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے ایک مرتبہ, اور پھر تعلیم کوئی بھی دے, لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے, قرآن کریم کی تعلیم دے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بڑے میاں نے شکایت لے کر کے آئے اور کہا کہ میرا بچہ میرا حکم نہیں مانتا, میری بات نہیں سنتا. امیر المومنین نے اس بچے کو بلوایا تو آ کر کے کہا کہ اے امیر المومنین, کیا میرے باپ کا میرے تئیں کوئی حق نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل حق ہے. تو کیا حق ہے؟ اس نے بتایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں کا انتخاب اچھا ہو, جب شادی ہو تو بیوی کا انتخاب اچھا ہو, اس لیے کہ ماں جیسی ہوگی اولاد بھی ایسی ہوگی. ماں نیک ہے, صوم و صلاۃ کا پابند ہے تو بچے پر ضرور اثر پڑے گا, ہزاروں واقعات ہیں. اور دوسرا بتایا کہ وَيُحْسِنْ اسمہ, اس کا نام اچھا رکھا. یہ باپ پر اولاد کے تئیں حق ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام بھی اچھا رکھے. اور تیسرا بتایا کہ وَيُعَلِّمُ الْقُرْآنَ, کہ بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دے.
تو اس بچے نے کہا کہ یہ تینوں حقوق میں سے میرے باپ نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا. میری ماں جو ہے وہ مجوسی ہے اور میرا جو نام ہے وہ جوال ہے. جوال کا معنی آتا ہے بدسلوکی کے. اور میرے باپ نے مجھے قرآن کریم کی تعلیم نہیں دیا. تو امیر المومنین نے چہرہ ان کی طرف سے پھیر لیا اور کہا کہ جب آپ اپنے بچے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ میرا بچہ میرا حق ادا کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں. آپ دنیا میں کچھ بھی بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، وکیل بنائیے، لیکن اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم ضرور دیجیے. اور میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. ہمارے جو عزیز یہ طلبہ کرام ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آج احساس کمتری کا شکار میں مبتلا ہیں کہ ہم حافظ قرآن بن کے کیا کریں گے، عالم بن کے کیا کریں گے. نہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ، اور آپ کے بغیر کچھ ہوگا بھی نہیں. اور پھر ہم قرآن کریم سے جڑ رہے ہیں، قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ ہمارا ضرور خیال رکھیں گے اور رکھتے بھی ہیں. یہ عالمگیر اورنگزیب زمانے بادشاہ کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک بہروپیہ تھا. اس بہروپیہ نے بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ میں اپنا روپ بدل کر کے آپ کے پاس آؤں گا، آپ پہچان نہیں سکیں گے. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی میں پہچان لوں گا. کہ نہیں، آپ نہیں پہچان سکیں گے. تو اس نے کہا کہ اگر نہیں پہچان سکیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ آپ کو بہت سارے انعامات کرام کریں گے. چلے گئے. اس بہروپیہ نے ایک بہت بڑا حکیم بن کر کے آیا، آ کر کے کھڑا ہو گیا لائن میں. تو بادشاہ نے کہا کہ ادھر آؤ، یہ چند پیسے ہیں کرائے کے، لو، میں تمہیں پہچان لیا، جاؤ اپنا گھر جاؤ. چلا گیا. کچھ دن کے بعد پھر ایک تاجر بن کر کے آیا. بادشاہ نے پھر پہچان لیا اس کو، کچھ پیسے دیے اور بھگا دیا کہ تم کو میں پہچان لیا. اس بہروپیہ نے اس کے بعد ایک پہاڑ پر چلا گیا. پہاڑ پر جا کر کے پورا تسبیح لے کر کے بیٹھ گیا، اللہ 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 کرتا رہا. اور ادھر لوگوں میں بات پھیل گئی کہ پہاڑ پر ایک بڑے بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اتفاق سے بادشاہ کو کوئی جنگ میں جانا تھا، تو لوگوں نے بتلایا کہ آپ اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں اور جنگ میں جا رہے ہیں. ایک اللہ والا وہاں پر پہاڑ پر ہے، اس کے پاس جا کر کے دعا کرا لیں. بادشاہ بھی گیا، باری کا انتظار کرتے کرتے گیا ان کے پاس، جا کر کے بیٹھا اور اکرام کیا، کچھ نذرانہ پیش کیا اور کہا کہ میں بہت اچھے کام کے لیے جا رہا ہوں، آپ صرف میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے. دعا تو دے دیا. اس کے بعد جب بادشاہ جانے لگا تو کہا کہ بادشاہ بیٹھ جا، میں وہی بہروپیہ ہوں جو تیرے پاس 2 مرتبہ روپ بدل کر کے آیا تھا. ہاں آپ وہی ہیں. آج تو واقعات میں نے دھوکہ کھا لیا. چنانچہ اپنا تاج اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھا اور کہا کہ یہ کچھ نذرانہ ہے، لے لیجیے، بعد میں میرے پاس آئیے گا اور کچھ دے دوں گا. اس بہروپیہ نے کہا کہ نہ مجھے آپ کی تاج کی ضرورت ہے، نہ یہ نذرانے کی ضرورت ہے، آپ یہ بھی لے جائیے. میں تو صرف اللہ والوں کا روپ دھارا تھا، میں نیک تھا نہیں، میں صرف اللہ والوں کا روپ دھارا تھا. اللہ نے مجھے اتنا کرم کیا کہ میں پانی مانگتا ہوں تو لوگ دودھ لا کے دیتے ہیں، میں چنا کا مانگتا ہوں تو لوگ بادام لا کے دیتے ہیں. اب مجھے نہ آپ کی تاج کی ضرورت ہے، نہ تخت کی ضرورت ہے، آپ لے جائیے. میں تو نیک نہیں تھا، صرف اللہ والوں کا روپ دھارا تھا، اللہ نے اتنا نوازا. اگر میں واقعی اللہ والا بن جاؤں تو کتنا نوازا. آج ہمارا آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی رائگا نہیں کرے گا اور دنیا میں سرخ و روح پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گا. بس اتنی سی درخواست ہے کہ ہم قرآن کریم کو حفظ کیے ہیں، قرآن کریم کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہیں، قرآن کریم کو پڑھتے رہیں. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں